آج کا لیکچر 11ویں جماعت کے لیے میر درد کی 2 غزلیں ہم نے پڑھی، ان کی تشریح کی، اشعار کی، اور آج ہم سوالات کچھ اس میں ہیں وہ پڑھیں گے۔ الفاظ کے معنی بھی ہیں جو ہم کلاس میں پڑھتے تھے، یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، آپ خود پڑھیں گے۔ امید کرتے ہیں اس کی کہ آپ گھر پہ کتاب پڑھیں گے اچھے سے، اور یہ الفاظ معنی اور باقی جو آپ کے سبق کا حصہ ہے وہ آپ کو سب پڑھنا ہے۔ جو بھی چیزیں اس کتاب میں دی گئی ہیں، کوئی بھی چیز فضول نہیں ہے۔ خاص کر الفاظ معنی آپ اگنور کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایسے دیے گئے ہیں، یہ ضروری ہے تاکہ آپ کی ووکیبلری بڑھے اور آپ الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس آئے، اور کل کو آپ ایکسپریس کر سکیں اپنے آپ کو کہیں پر بھی، چاہے آپ بولیں یا آپ لکھیں کوئی تحریر، تو اس میں ایک کام آتی۔ اس لیے الفاظ معنی آپ خود پڑھیں گے۔ اب پہلا سوال جو میر درد کا سبق جو غزل دی، اس کے متعلق کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال، پہلی غزل کے مطلع میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ پہلی غزل کے مطلع میں جو مطلع اس کا ہے پہلی غزل کا، مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کی رقم کا، حق کا کہ خداوند ہے تو لوح قلم کا۔ تو یہ دراصل تشریح ایک طرح سی کرنی ہے، دوسرے انداز سے پوچھا گیا ہے یہاں پہ کہ تشریح نہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو جواب اس کا ہے، پہلی غزل کے مطلع میں شاعر خدا سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کہ اے خدا، تیری خوبیاں اور صفات حسنہ اس قدر بے انتہا ہیں کہ اگر ہم لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے۔ خدایا، لوح قلم یعنی ہر شے کی تقدیر اور کائنات کی اس نظام کا تو ہی مالک ہے۔ تو یہ پہلی غزل کا پہلا شعر جو مطلع، جسے مطلع کہتے ہیں غزل کی اصطلاح میں، تو اس میں کہنا چاہتے خدا سے مخاطب ہے۔ چونکہ صوفیانہ شاعر تھے تو بیشتر غزلوں میں صوفیت یا صوفیزم ان کے چھایا ہوا، صوفی فکر جو ہے اس کے اثرات ہے۔ تو یہ خدا سے مخاطب ہے کہ تیری خوبیاں اس قدر ہیں کہ ہم لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے، یا گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے، ساری عمر گزر جائے، اتنی تیری خوبیاں، اتنی وسیع، اتنی لاتعداد۔ خدایا، تو لوح قلم یعنی ہر شے کی تقدیر، تو ہر شے، تیری لوح قلم، جو لوح یہاں پہ مشق جس کو ہم کہتے ہیں، یا ایک تختی ہوتی تھی، تو قلم آپ جانتے ہیں جس کو اب پین بولتے ہیں انگریزی میں۔ تو یہ دراصل وہی الفاظ ہیں، اور یہاں پہ یہ تشبیہ ہے دراصل تقدیر سے، یعنی ہر شے کی تقدیر آپ کے پاس ہے، یا آپ تقدیر لکھنے والے، بنانے والے ہیں ہر چیز کا، تو ہی نظام کا مالک ہے، اس دنیا کے نظام کا مالک ہے۔ دوسرا سوال، شاعر کے دل میں کس کے غضب کا خوف ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب، شاعر کے دل میں خدا کے غضب کا خوف ہے۔ تو خدا سے ہی، چونکہ خدا کا ہی خوف ہونا چاہیے، اور خدا کے غضب کا ہی خوف، باقی جو عذابیں یا جو بھی ہوتی ہیں وہ کچھ نہیں ہے ان کے سامنے۔ اگر خدا راضی ہے، اگر خدا خوش ہیں، خدا عبادت آپ کی عبادت سے، آپ کے کاموں سے، تو سب خوش ہیں، آپ پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی کسی پر بھی۔ تو اس لیے خدا کے غضب سے ہی ڈرنا چاہیے۔ تیسرا سوال جو اس لیسن کا، دوسری غزل کے مقطع میں شاعر دنیا کی کس حقیقت سے روشناس کرانا چاہتے ہیں؟ دوسری غزل کا مقطع، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے، کدھر چلے۔ کدھر، یہاں پہ کدھر جو پہلے استعمال ہوتا تھا لیکن اب کدھر ہوتا ہے اس کی جگہ۔ اس کا جواب اب اس طرح، دوسری غزل کے مقطع میں شاعر دنیا کے فانی ہونے اور دنیاوی زندگی کے ناپائیدار ہونا بیان کرتے ہیں۔ وہ ہمیں اس حقیقت سے روشناس کرانا چاہتے ہیں کہ موت ہر انسان کے پیچھے پڑی ہے۔ دنیا میں جو کوئی بھی آتا ہے وہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر واپس جاتا ہے۔ تو موت تو آنی ہے، برحق ہے، اور دنیا جو اتنی ناپائیدار ہے کہ ایک طرف سے لوگ آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، جو میں نے غزل کی تشریح میں بھی کہا تھا کہ دن میں ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایک طرح سے زندگی میں آتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف، یا دنیا میں آتے ہیں، وہیں دوسری طرف کروڑوں لوگ مرتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا کارواں ایسے ہی ہے کہ موت ہر انسان کے پیچھے ہے، لیکن وہیں دنیا میں جو آنا ہے جس کو، اس کو جانا ہی ہے، اور لوگ آتے جاتے، یہ دنیا یہ فانی ہے، یہ کاروبار دنیا کا ایسے ہی چلتا ہے کاروبار۔ اب چوتھا سوال، نیچے دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ تصوف، والد، احکام الصلاۃ، چھوٹی بہر۔ میر درد کی غزلیں ڈیش میں لکھی گئی ہیں، چھوٹی بہر میں لکھی گئی ہیں، جو
مطلب کم الفاظ میں لکھی، اس میں ہم آسان لفظوں میں کہنا چاہیں کہ چھوٹے چھوٹے اشعار ہیں، کہ طویل اشعار نہیں ہیں. میر درد نے 15 یا طویل مصرے نہیں ہے. میر درد نے 15 برس کی عمر میں ایک رسالہ ڈیش تحریر کیا. احکام الصلاۃ انہوں نے رسالہ نکالا تھا جو آپ نے لیسن میں پڑھا ہوگا. میر درد اپنے والد کے شاگرد ہوئے. میر درد اپنے ڈیش کے شاگرد ہوئے، اپنے والد کے شاگرد ہوئے. تو اوپر الفاظ دیے گئے وہی اس میں بھرنے ہیں، وہ یہ آسان ہونا چاہیے آپ کے لیے. ان کے کلام میں ڈیش کا رنگ غالب ہے. ان کے کلام میں، میر درد کے کلام میں کیا رنگ غالب ہے؟ تصوف کا رنگ غالب ہے. تو یہ میر درد کی جو سے وابستہ جو سوالات ہیں وہ، اور ایک سوال ہے کہ میر درد کے حالات زندگی اور شعری محاسن، جو آپ اپنی سبق میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ دیا گیا آپ کی کتاب میں جو ٹیکسٹ ہیں. 1720 میں دلی کے ایک معزز اور صوفی گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کے والد خواجہ محمد ناصر فارسی کے اچھے شاعر تھے. تو یہ پھر شاہی ملازمت، کچھ دن شاہی ملازمت کرنے کے بعد خواجہ میر اپنے والد کی خانقاہ میں آ بیٹھے. چونکہ صوفیت وہیں سے ان کو لگی تھی، یا صوفیت کا اثر، لیکن درد اپنے بزرگوں کی خانقاہ چھوڑ کر کہیں نہیں گئے، پھر خانقاہ میں ہی رہے. 1784 میں دلی میں ان کی وفات ہوئی. اپنے زمانے میں درد ایک صوفی شاعر اور ماہر موسیقی کی حیثیت سے مشہور تھے. تو صوفی شاعر اور موسیقی بھی ان کو آتی تھی. درد کی غزلیں مختصر اور سنجیدہ ہیں. ان کے غزلیں صاف ستھری اور سادہ شگفتہ اور مترنم ہیں. مختصر اور سنجیدہ ان دسن کہ صوفی، اس میں صوفیت اثرات ہیں، اس وجہ سے سنجیدہ ہیں. کوئی عشق مجازی یا عورتوں سے متعلق وہ زیادہ نہیں ہے ان کے یہاں، جیسا کہ ہے بیشتر غزلوں میں ایسا ہے، لیکن سب میں نہیں ہے. بیشتر غزلوں میں ہے، ابتدائی غزلوں میں، یا عورتوں سے متعلق یا عشق مجازی سے متعلق. سب تو نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ عام فہم غلط فہمیاں یہاں پھیلائی جا رہی ہیں یا پھیلی ہیں کہ غزل کے متعلق عورتوں سے. وہ پہلی غزلیں تھی بہت سارا جو شعری ذکر تھا کچھ حد تک، لیکن اس کے بعد بہت ساری جیسے اقبال فیض یا باقی شعرا جو آئے، یا اس سے پہلے غالب نے بھی صوفی، یا درد کی غزلیں جو صوفی، میر کی غزلیں اس میں صوفیت ہیں، یا باقی جو دنیا سے متعلق. ان کی غزلیں صاف ستھری اور سادہ مگر شگفتہ اور مترنم جس ترنم کے ساتھ گایا جا سکے، اور آسانی ہو، ایک لے پائی جاتی ہے، مترنم لے. ان کی غزلیں صاف ستھری کس سادہ آسان لفظوں میں انہوں نے اپنے خیالات کی پختگی اور پاکیزگی ان کے کلام کی خاص صفات ہے. ان کی شاعری میں درد و کسک اور سوز و گداز پایا جاتا ہے. ان پر جو گزرتی اس کو نہایت سلیقے سے شعر کے کالم میں ڈال دیتے ہیں. انہوں نے تصوف کے مسائل اور فلسفیانہ خیالات کو سلیس اور رواں زبان میں بیان کیا. درد کا کلام بہت کم ہے، لیکن جتنا بھی ہے وہ اعلیٰ پائے کا ہے. تو تصوف کے مسائل اور فلسفیانہ خیالات جو زندگی سے متعلق ہیں یا دنیا سے متعلق، ان خیالات کو پیش کیا ہے. درد کا کلام بہت کم ہے، لیکن جتنا بھی ہے وہ اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں. اردو کے اچھے شاعروں میں ان کا نام ہوتا، کامیاب شاعر میں، اور ان کی غزلیں بہت گائی گئی ہیں یا بہت سی جگہوں پہ پڑھی بھی جاتی ہیں. ان کے کچھ اشعار جو دنیا سے متعلق یا صوفی فکر سے متعلق ہے، بہت مشہور ہیں. تو ایک درد کے حالات زندگی اور شعری محاسن جو آپ اپنی کتاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس شعر کی تشریح کیجئے. 6واں سوال، شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم تر آئے تھے دامن تر چلے. تو شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم نم آئے تھے دامن تر چلے، کہ ہم اس دنیا میں شمع کی مانند آئے تھے. یہ دراصل تشبیہ ہے، شمع کی تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ شمع جب جلتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا حصہ پگھلتا رہتا ہے یا گرتا رہتا ہے نیچے وہ شمع کے ساتھ ہی. تو وہ رونے سے تشبیہ اس کا ملا دیا گیا ہے کہ انسان بھی روتے ہوئے اس دنیا میں آیا تھا، وہ روتے ہوئے جائے گا. چونکہ اگر انسان کا مسئلہ ہے کہ یہ دنیا فانی، اور اس کو جب مرتا ہے، حالانکہ بہت سے اچھے لوگ وہ بھی مطلب تھوڑا ان کو بھی اذیت مطلب اس طرح کی، حالانکہ کچھ زیادہ نہیں جن نے اچھے کام کیے ان کو، لیکن بہرحال مرتے وقت یا مرنے کے وقت روتے روتے انسان جاتا ہے کہ سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے انسان اس طرح سے دنیا میں اس نے جو کام کیا ہے. بالآخر یہ اس طرف بھی اشارہ کہ دنیا جو فانی ہے اور روتے ہوئے ہمیں واپس جانا ہے آغاز سے انجام تک، اور ہمیں دنیا میں اچھی طرح رہنا چاہیے. شکریہ. یہ آج کا لیکچر، اور آنے والے سبق میں ہم پڑھیں گے علامہ اقبال کی غزلیں اور اس سے متعلق جو سوالات ہیں. بہت شکریہ.